ویلکم ویورز، پروگرام ناقابل یقین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آج پروگرام آپ کے سوالات پر جو مبنی پروگرام تھا، خداوند یسوع مسیح سچا گواہ کیسے ہے، ہم آپ کو اس سارے پروگرام میں دوبارہ ویلکم کہتے ہیں، اور خاص طور پر پاسٹر شرجیل خان صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ آج ہم اسی پروگرام کو، کیونکہ بڑا دلچسپ پروگرام ہے، آڈینس کی بے حد فرمائش پر، اور ان کا یہ سوال بھی ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح سچا گواہ کیسے ہے۔ اور کیونکہ گزشتہ پروگرام میں آپ اس کا بڑی تفصیل سے بیان کر رہے تھے، لیکن ابھی ہم اس کے سمجھ رہے ہیں کہ شروع کے کچھ ایک ہی کتاب کو ہم نے کور کر پایا تھا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر ہمیں اور زیادہ چیزیں بتا سکیں۔ اور ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی سیکھیں جو ہم پہلے بہت عام طور پر ان کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے، سن نہیں سکتے، تو آپ نے وہ چیزیں بھی ہمیں بتائیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو آگے کنٹینیو کریں۔ جی شکریہ سسٹر۔ اس میں یقیناً تشنگی باقی ہے، درست، اور کسی نے یہ بھی کہا ہے تشنگی کی جیت کے لیے دریا کو ہارنا پڑتا ہے۔ تشنگی کی جیت کے لیے دریا کو ہارنا پڑتا ہے، ورنہ پانی کی پیاس ہے کیا پیاس والوں کے بغیر۔ تو یہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے یہ دریا ہے، تو یہ خود جو ہے وہ نیچے اتر آیا ہے، جو آب حیات کا دریا ہے، تو ہمارے لیے اپنی زندگی ہار گیا ہے، لیکن پھر وہ ہمیں جیت گیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آمین۔ اور ہم کیونکہ بینیفیشریز ہیں، تو ہم اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہیں، اور وہ یقیناً ان باتوں کا بھی سچا گواہ ہے۔ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کا بھی گواہ ہے۔ آمین۔ تو جس طرح سے ہم جو ہے وہ گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح سچا گواہ ہے، تو ہم نے یونانی کے لیے بھی جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، تو پھر مجھے ذہن میں آیا کہ ہم نے وہاں پر عبرانی کا لفظ بتایا نہیں کہ عبرانی میں گواہ کے لیے کیا لفظ ہے۔ صحیح۔ تو عبرانی میں لفظ ہے شاہد۔ شاہد، جی، جس کو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے شاہد۔ شاہد، ٹھیک ہے، تو صرف سین اور شین کا فرق ہے۔ تو شاہد کے لیے جو ہے وہ معنی یہ ہے کہ جو مشیر بھی ہو، اوکے، یعنی گواہ بھی ہو اور مشیر بھی ہو، اوکے، وکالت بھی کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اس کے تیسرے معنی ہے وہ ہے ضامن، ضمانت بھی دیتا، ضمانت بھی دیتا ہو۔ تو یہ مجھے یونانی والے الفاظ سے یہ بات زیادہ اسٹرانگ لگی، اور اس میں مجھے زیادہ قوت نظر آئی۔ بے شک وہ بھی بہت بڑی بات ہے، وہ دوسرا پہلو ظاہر کرتی ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، بڑی جو ہے وہ حکومتی پہلو پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ زخم کھا رہا ہے اور خود خون بہا رہا ہے، اور پھر وہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اب اس میں جو شاہد کے حوالے سے بات تھی، اب اس کے لیے ایک اور جو ہے وہ خاص یہ ہے کہ وہ ضامن ہے، وہ مشیر بھی ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، وہ گواہ بھی ہے۔ پھر یسایہ 9:6 میں بات چلی جاتی کہ اس کا جو ہے وہ جو لڑکا ہے، وہ جو بخشا گیا ہے بیٹا، وہ اس کا نام کیا ہے؟ پہلا نام ہی وہ کیا ہے؟ وہ عجیب ہے، اور پھر دوسرا نام کیا ہے؟ مشیر ہے، وہ کاؤنسلر ہے، صلاح کار ہے۔ اور جب وہ سچا گواہ ہے تو سچی صلاح ہی اور اچھی صلاح ہی دے گا۔ اور یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 6 آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، اس میں اس نے اپنے حق میں کیا کہا ہے کہ راہ اور حق، یعنی حقیقت، سچائی میں ہوں۔ آمین۔ تو وہ یہی حقیقت ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہم جو ہے ایوب کی کتاب سے مجھے ایک اور حوالہ ملا جو بڑا خوبصورت تھا۔ ایوب کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت، اس کے مطابق لکھا ہے کہ میرا گواہ آسمان پر ہے۔ الفاظ سنیے، میرا گواہ آسمان پر ہے، اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ یعنی وہ یہاں پر یہ لفظ شاہد استعمال کر رہا ہے، گواہ بھی آسمان پر ہے اور ضامن بھی عالم بالا پر ہے۔ تو یہ تو پھر پہلے سے موجود ہے، اس کی پھر ازلیت اور ابدیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی ڈیوائن پرسنالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی الہی ذات ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ الہی ذات جو ہے وہی سچا گواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا گواہ ہو نہیں سکتا۔ ایوب کے یہ بھی کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا اب وہ جس سچویشن سے گزر رہا ہے 16ویں باب میں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ وہ انتہائی دکھ کی حالت میں ہے۔ ان کے 10 اولادیں جو 10 کی 10 تھیں، سب کے سب مارے جا چکے ہیں، بیک وقت مارے گئے ہیں۔ ان کے 3 دوست آئے ہیں جو ان کے ساتھ دکھ میں شریک ہونے ہیں، وہ 7 دن تک چپ کر کے بیٹھے رہے
کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جو ہے وہ اگر میری خدا نخواستہ گھر میں ایسی سچویشن ہو اور میرے ہی دوست احباب آئیں اور وہ مجھ سے کوئی بات بھی نہ کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, مجھے کوئی تسلی, کوئی دلاسا, کوئی لفظ ہی نہ بولے, اور جب میں ان سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بھی میں بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا, میں منتظر ہوں کہ وہ مجھ سے بات کریں, اور جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ الٹا میری جو ہے وہ کھال ادھیڑ دی کہ بھئی آپ میں ہی قصور ہے, آپ نے خدا کے حضور کوئی گناہ کیا ہے, اس وجہ سے یہ ساری تکلیفیں آپ پر آئیں, آپ کی جائیداد جاتی رہی, آپ کی فصلیں برباد ہو گئی, آپ کے جانور کوئی لے گیا, آپ کے نوکر چاکر بھی مر گئے, آپ کے اولاد وہ بھی ماری گئی, آپ کی بیگم صاحبہ بھی آپ سے ناراض ہو گئی, تو بھائی آپ میں ہی قصور ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو کبھی کوئی غلطی ایسی کرنے کی کوشش نہیں کی, میں ان کو صفائیاں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن جب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ بول اٹھتا ہوں کہ میرا گواہ آسمان پر ہے. آمین. کہ جیسا میں ہوں, جیسا میں نے زندگی بسر کی ہے, میرا گواہ آسمان پر ہے. یعنی وہ گواہ, وہ سچا گواہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی سب کچھ دیکھا ہے, ان چیزوں کا بھی گواہ ہے. اور میرا ضامن, افزانہ دینے والا میرا ضامن جو ہے وہ بھی عالم بالا پر ہے. عالم بالا کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ خدا کی جگہ کو. خدا کا تخت ہے وہاں پر, تو وہ تو اس جگہ کو کہہ رہا ہے کہ میرا ضامن وہاں بیٹھا ہوا ہے. یعنی اس نے میری ایک ایک بات سنی ہے. ایوب کے کہنے کا مطلب یہ ہے, درست, وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی غلطیوں کے لیے بھی خود قربانی کرتے ہیں. وہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھکتے نہیں. کہتے ہیں میں نے کبھی کسی جو ہے وہ کنواری پر بری نظر نہیں ڈالی, میں نے غریبوں کی مدد کی ہے, میں نے بیواؤں کا حق نہیں مارا, میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. ہاتھ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پہ ہاتھ چلایا ہے, میں نے ہاتھ بڑھایا ہے مدد کے لیے. میں نے تو جو ہے غریبوں کو مدد کی, میں نے بیواؤں کی مدد کی, میں نے جو غریب غربا تھے ان کے لیے راشن مہیا کیا, جو کچھ بھی تھا میں نے ان کے لیے مہیا کیا. اور اے خدا میں نے تیرے منہ کی باتوں کو بہت زیادہ جمع کیا, میرے لیے وہ بے حد قیمتی ہے. وہ تو یہ کہتا ہے. تو پھر جو ہے وہ یہ جب دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کا حتمی بیان ایک طرح سے یہ ہے, اپنی ساری باتوں کا خلاصہ وہ یوں دے دیتے 16 کی 19 میں کہ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے. وہ یہ کہہ دیتے خدا کا تخت عالم بالا پر ہے, تیسرے آسمان سے بھی اوپر عالم بالا ہے جہاں خدا کا تخت ہے. یسوع ان سب چیزوں کا گواہ ہے. اس سارے تناظر میں یسوع گواہ ہے. اور جیسا ہم پیدائش کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یوسف کے زمانے کی بات, ہم وہاں تک آ گئے تھے کہ یوسف سرفراز ہو گیا ہے. اس کا باپ جو بزرگ تھا حضرت یعقوب, وہ بھی ان کے ہاں آ گئے, اپنے ساتھ جو ہے اپنی ساری فیملی کو لے کر آ گئے. 70 کے قریب جانے ہیں وہ آ گئے ہیں, وہاں پر رہنا شروع ہو گئے. یسوع اس بات کا گواہ ہے. پھر یوسف کی موت ہوتی ہے, اس سے پہلے حضرت یعقوب کی موت ہوتی یا وہ وفات پا جاتے, انتقال کر جاتے, تو ان باتوں کا بھی یسوع گواہ ہے. اور پھر انتقال سے پہلے پیدائش 49ویں باب میں وہ اپنی اولادوں کو, وہ اپنے 12 بیٹوں کو وہ مختلف برکات سے نوازتے جو خدا تعالیٰ نے ان سے کہی تھی, اور وہ نبوتی برکات ہیں. آنے والے زمانے میں ان کی اولادوں کے ساتھ جیسے جیسے حالات ہوں گے یا جس معاملے سے یا سچویشن سے وہ گزریں گے, وہ سب باتیں وہاں بیان کرتے. 49ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیات میں وہ حضرت یعقوب ایک خاص بیان دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے, حکومت کا عصا اس سے کبھی جدا نہ ہوگا, سلطنت اس سے کبھی چھینی نہ جائے گی. اس کا مطلب یہ تھا جب تک شیلو نہ آئے. یسوع اس بات کا گواہ, یعنی حکومت یہودا کی نسل میں رہے گی جب تک کیا ہے, وہ کیا ہو, شیلو نہ آئے. یسوع اس بات کو جانتا ہے, اس بات کا گواہ ہے. اور یہ کس کے حق میں کہا جا رہا تھا؟ یہ یسوع کے حق میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آسمان سے بھیجا ہوا جب تک نہیں آئے گا تب تک جو ہے حکومت یہودیوں کے پاس یا یہودا کے پاس رہے گی. صحیح. اسی طرح سے یسوع آگے بھی دیکھتا ہے, وہ ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے, ایک ایک بات کو, ایک ایک لہجے کو پہچان رہا ہے. ان سب باتوں کا گواہ ہے جو اس کے بھائیوں کے دل میں ہے, یوسف کے بھائیوں. جب یعقوب کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد یوسف کا جب انتقال ہونے والا ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے بات چیت کرتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ میری ہڈیوں کو تم کیا کرنا, واپس کنعان کے ملک میں لے جانا.
تو یہ نبوت بھی یسوع جانتا ہے، اس بات کا بھی گواہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک میں واپس جائیں گے. صحیح. اور اس کے بعد کئی سو برس کے بعد، تقریباً جو ہے وہ 400-450 سال کے بعد یہ لوگ واپس جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے وسیلے. تو حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت وہاں پہ فرعون اور بنی اسرائیل قوم پر جس طرح سے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یسوع ان چیزوں کا سچا گواہ ہے کہ کس طرح سے ان کو اب غلام بنا لیا گیا. ان کی غلامی، ان کے دکھ، ان کے سسکنے، ان کے کراہنے اور مارے جانے، سب چیزوں کا یسوع گواہ ہے. لیکن وہ اپنے قول، اپنے ان وعدوں کے موافق وہ ان کی مدد کے لیے بھی تیار ہے. وہ تیاری کر چکا ہے کہ کس کس طرح سے میں نے ان کو یہاں سے رہائی دینی ہے. یسوع اس بات کا گواہ ہے. اور عمران اور اس کی اہلیہ یوکبد، ان کے اپنی اولاد کے لیے فکر مندی سے بھی وہ واقف ہے، ان کا بھی سچا گواہ ہے. وہ وہاں پر جو دایا تھی دو، یعنی وہ مڈ وائفس تو ایک عام بات ہے، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی وہ گائنیکالوجسٹ تھی، وہ ڈاکٹرز تھیں. وہ دونوں ان سے بھی واقف ہے، ان کی ساری ایمانداری سے بھی واقف ہے. وہ اس کا بھی سچا گواہ ہے کس طرح انہوں نے ان بنی اسرائیل قوم کے پہلوٹوں کو اور بچوں کو بچانا شروع کیا تھا. درست. لڑکوں کو بچایا تھا. بالکل. اور پھر دریائے نیل میں اولاد کے پھینکے جانے کا بھی یسوع گواہ ہے. بنی اسرائیل کی اولادوں کا وہاں پھینکے جانا، اور وہاں مگرمچھوں کا، کیونکہ وہ مگرمچھوں کا دریا بھی کہلاتا ہے. بالکل. اور وہاں ان بچوں کے جو ہے وہ خون سے پانی کے لال ہو جانے کا بھی یسوع گواہ ہے. اور وہاں پر پھر جب 3 ماہ تک یوکبد یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ، وہ ان کو زیادہ دیر وہاں چھپا نہ سکی، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ باسکٹ بنائی، ٹوکری بنائی، اور اس میں رال لگائی اور اس میں بچے کو رکھ دیا اور اس کو دریا میں بہا دیا. بڑی بہن جا کے نظارہ کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اب کیا اس کے ساتھ صورتحال رونما ہوگی. اور صرف وہی نہیں دیکھ رہی، یسوع بھی دیکھ رہا ہے. وہ سچا گواہ ہے. وہ اسے پتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے فرعون کی بیٹی یا فرعون کی بہن، ہونے والے فرعون کی بہن، وہ آئے گی اور اس شخص کو بچائے گی جو آنے والا ایک نجات دہندہ ہوگا بنی اسرائیل قوم کے لیے، کیونکہ وہ اسے چن چکا. اور پھر اس کا وہاں بچایا جانا، پھر اپنے محل میں وہ پروان چڑھنا، اس کی ماں کا وہاں جانا، یسوع ان سب چیزوں کا گواہ ہے اور وہ سچا گواہ ہے. اور پھر جب موسیٰ کا ایک وقت آتا ہے، وہ اپنی قوم سے واقف ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں اسے خود کیا ہے، وہ دودھ پلاتی، وہ اس کے بارے میں اسے سکھاتی ہے کہ تو عبرانی ہے. درست. اور جب وہ اس پروان چڑھتا چلا گیا تو اپنی قوم کو پستے ہوئے دیکھ کر وہ رہ نہیں سکا. یسوع اس بات کا گواہ ہے. صحیح. اور پھر جب اس نے قتل کر لیا، وہ مصر سے بھاگا، یسوع گواہ ہے. پھر اس کی ٹریننگ بے حد ضروری تھی. 40 برس وہ وہاں پر رہا، اپنے سسر کے ہاں رہا، یترو کے ہاں، مدیان کے علاقے میں، اور وہاں پر وہ بیابان میں بھیڑیں بکریاں یہ سب چرا رہا. اور پھر جلتی ہوئی جھاڑی سے جب اسے پکارا گیا، یسوع اس بات کا گواہ ہے. اور وہ جھاڑی جل نہیں جاتی، وہ بالکل جو ہے وہ جل تو رہی ہے، آگ تو اسے لگی ہے، لیکن وہ جل کر بھسم نہیں ہو رہی. اس انوکھے منظر کا بھی یسوع گواہ ہے اور سچا گواہ ہے. موسیٰ نے بات کو سنا، اس بات کا گواہ ہے. پھر موسیٰ کا چناؤ ہو گیا، اسے بلا لیا گیا کہ آ جا اور جا کے بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے رہائی دے. یسوع اس بات کا گواہ ہے. اسے معجزات عطا کیے گئے، اس بات کا بھی گواہ ہے. اس کا انکار بھی شامل ہے، اس بات کا بھی گواہ ہے کہ میں تو توتلا ہوں، میں بولنے میں فصیح نہیں. یسوع اس بات کا گواہ ہے. اور ان سب باتوں کے باوجود یسوع اس کے ساتھ ہے اور اس کا گواہ ہے. اسے پھر اس کے بھائی کو بطور اس کا جو ہے وہ کہہ لیجئے بیان کرنے والا یا اس کا سیکٹری ایک مقرر کر دیا گیا. اس بات کا بھی یسوع گواہ ہے. پھر یہ مصر واپس جاتا ہے، یسوع گواہ ہے. اور جب موسیٰ وہاں جا کر فرعون سے بات چیت کرتا ہے، یسوع ہر ایک بات کا گواہ ہے. وہاں جادوگروں کی جادوگری سے بھی واقف ہے، ان کا بھی گواہ ہے، اور اپنی قدرت کا بھی گواہ ہے. اور ان 10 آفات کا جو اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر تو نہیں آئی، لیکن باقی سب مصریوں پر آئیں، ان سب کا بھی گواہ ہے. صحیح. اور 10ویں آفت جو پیلوٹوں کے ہلاک ہونے کی بات تھی، اس میں فسح کی قربانی، فسح کے لیے برے کا لیا جانا، اس میں اپنے عکس کا بھی گواہ ہے. درست.
اس کے خون کے بہائے جانے کا بھی گواہ ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا خون بھی ایسے بہایا جائے گا. لیکن جو شخص اس برے کے خون کو اپنے دروازے کی چوکھٹ اور اس کے بازوؤں پر لگا لے گا وہ گھرانہ بچایا جائے گا. وہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ آنے والی ایک تصویری نبوت ہے جو میرے بارے میں ہے کہ میں بھی ایسے قربان کیا جاؤں گا, فسح کے دن ہی قربان کیا جاؤں گا. اور جو بھی روحانی اعتبار سے میرے خون کو اپنے اوپر لے لے گا وہ گناہوں سے رہائی پائے گا, وہ آنے والی جہنم کی موت سے بچایا جائے گا. وہ اس بات کا گواہ ہے. اور اس سے پیشتر اسحاق کو جب چنا گیا کہ قربانی کے لیے خدا ابراہیم سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ اسے قربان کر, تو اس کی قربانی میں بھی وہ اپنے منظر کو, اپنے عکس کو دیکھ رہا ہے. لیکن وہ کیونکہ ایک شخص کا ایک بیٹا ہے, ایک لوتا بیٹا ہے, تو اس وجہ سے اس کی قربانی خدا نہیں ہونے دیتا, کیونکہ خدا انسانوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. وہ اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاریگری ہے اور مخلوق ہے, اور وہ اس نے اپنی صورت, اپنی شبیہ پر اسے بنایا ہے. تو وہ ہرگز 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 نہیں چاہتا کہ انسانوں کو قتل کیا جائے, ان کو قربان کیا جائے. اس لیے اس نے اسحاق کی قربانی نہیں ہونے دی اور کہا کہ ابراہیم رک, لڑکے پر ہاتھ نہ چلا. اور وہ نوجوان لڑکا ہے, وہ بھی سمجھداری سے اس چیز میں شامل ہے. اس کی پوری وفاداری اس بات میں موجود ہے کہ وہ قربان ہونے کو تیار. لیکن خدا نے اس بات کو وہاں پر روکا ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع گواہ ہے کہ یہ سب میری ہونے والا واقعات ہیں جو میرے بارے میں بیان کرتے ہیں, اور مجھے ہی یہاں پر یہ قربانی دینی ہوگی. وہ بھی موریا کی پہاڑیوں پر ہی تھا, اسی پہاڑی سے لنکڈ ہے جہاں پر یسوع کی قربانی ہوئی. اس لیے یسوع گواہ ہے کہ یہاں پر آخر کو ایک دن مجھے بھی قربان ہونا ہے. یہ سارے واقعات وہ دیکھتے ہوئے موسیٰ میں بھی اسی طرح سے وہ فسح کی قربانی میں بھی اپنا عکس دیکھتا ہے, وہ اس بات کا گواہ ہے. اور پھر جب وہاں سے رہائی ہوتی ہے بنی اسرائیل کی, وہ اس بات کا گواہ ہے. کس طرح سے وہ تمام لوگ 20 سے 30 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو وہاں سے نکلے ہیں, ان سب کا گواہ ہے. ایک ایک فرد, ایک ایک بچے, ایک ایک جانور, ہر ایک چیز کا یسوع گواہ ہے. ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے, یعنی یسوع ان کے کپڑوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. ان کے جوتے نہیں پھٹتے, یعنی ان کی میٹیریل کی معمولی سے معمولی چیز پر بھی یسوع نظر رکھے ہوئے ہے. وہ گواہ ہے اس بات کا, سچا گواہ ہے. اور ویسے ہی جیسے جیسے یہ واقعات ہوئے اس نے ویسے ویسے تحریر کروائے ہیں, یہ اس کی گواہی کا ثبوت ہے. یہ جو تحریر بائبل مقدس کی صورت میں ہے یہ یسوع کے سچا گواہ ہونے کا ثبوت ہے. پھر اسی طرح سے وہ ان کو جب لے کر ملک مصر میں پہنچتے ہیں, رستے میں جو ان کا کڑکڑانا, ان کا بڑبڑانا, خدا پر شکایات کرنا اور خدا سے جھگڑنا جو ہے وہ یہ سب چیزیں یسوع ان سب کا گواہ ہے. چٹان پر اس کا لاٹھی مارنا, چٹان میں سے پانی بہہ نکلنا, ان سب چیزوں کا گواہ ہے, کیونکہ یہ یسوع کا اپنا عکس تھی. وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا عکس ہے. جیسے چٹان پر لاٹھی ماری گئی تو اس میں سے پانی بہہ نکلا, تو اسی طرح میری پسلی میں بھی بھالا مارا جائے گا جو لاٹھی پر لگا ہوا ہے, میری پسلی میں سے بھی پانی بہہ نکلے گا جو خون ملا ہوگا. اور اس کے وسیلے تو نجات نہیں ہو رہی, لیکن میری پسلی سے بہنے والا پانی اور خون وہ لوگوں کی نجات کا باعث بن جائے گا. ان سب چیزوں کا وہ سچا گواہ ہے. وہ ان سب چیزوں کی تصویر اور منظر کشی اپنے ذہن میں اور اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اسی طرح سے وہ چلتے چلتے جب وہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں, مختلف جنگیں ہوتی ہیں, وہ روحانی جنگوں کا عکس بھی خداوند یسوع دیکھ رہا ہے. ان سب کا وہ سچا گواہ ہے. اور موسیٰ کا پھر غصہ کرنا ایک جگہ پر اس بات کا بھی گواہ ہے. اور پھر جب وہ شریعت دی گئی کوہ سینا پر, تو وہاں پر بھی یسوع گواہ ہے کہ 2 لوحوں پر 10 احکامات جو پوری شریعت کا خلاصہ تھے وہ لکھ کر خدا نے اپنی انگلی سے دیے تھے, اس بات کا بھی گواہ ہے. اور پھر نیچے بنی اسرائیل قوم نے دوسری اقوام کا طور طریقہ اپنایا, اس بات کا بھی گواہ ہے. ایک چھوٹا بچڑا بنا لیا سونے کا. بچڑے سے مراد پورا بڑا بیل نہیں ہے بلکہ چھوٹا بچڑا ہے, چھوٹا بیل ہے, تو چھوٹا سا جوان سا. جوان سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے وہ بہت بڑا طاقتور, بلکہ ایک چھوٹا. تو وہ بچڑا بنا لیا سونے کا, یسوع اس بات کا بھی گواہ ہے. کس طرح سے انہوں نے ہارون کو کنونس کر دیا, ہارون پر پریشر لگایا ہے کہ تم یہ ہمارے لیے بناؤ ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. تو اب اس کی مجبوری بن گئی, اس وجہ سے وہ اس بات کا بھی یسوع گواہ ہے. اس وجہ سے اسے کوئی سزا نہیں دی گئی. اور پھر کس طرح سے موسیٰ نے آ کے ان کو جو ہے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا, یسوع اس بات کا گواہ ہے. موسیٰ خدا کی حضوری میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے
یسوع اس بات کا گواہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور نوجوان لڑکا ہے جو اس کا جانشین ہے، یشوع بن نون. یسوع اس کا بھی گواہ ہے کہ خیمہ اجتماع جب بنایا گیا تو دیکھا سب کچھ، اور وہ خدا کی حضوری جو خیمہ اجتماع میں رہتی تھی، وہ یشوع کسی کام کے بغیر ہی جو ہے وہ باہر ہی نہیں آتا تھا. جب تک کوئی کام نہ ہو وہ وہیں پر رہتا تھا. موسیٰ تو پھر بھی باہر آ جاتا تھا، لیکن وہ ہر وقت وہاں پر ہی رہتا ہے. یسوع اس بات کا بھی گواہ ہے. اور کوہ نبو پر جب موسیٰ کو چڑھایا گیا اور کہا گیا کہ تو بنی اسرائیل کا جو علاقہ ہے، جو کنعان کی سرزمین ہے، اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس سے آگے تو نہیں جا پائے گا. یسوع اس بات کا گواہ ہے، اور موسیٰ اس بات کو سمجھتا ہے اچھی طرح سے. یسوع گواہ ہے کہ اس بات کو وہ سمجھ چکا ہے. اور پھر جب وہ وہاں پر وفات پا گیا، پھر اس کی لاش کو خدا نے چھپایا. لکھا ہے اس کی قبر کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا. یسوع اس بات کا گواہ ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے. اور پھر یشوع لیڈ کرتا ہے. یشوع جب لیڈ کرتا ہے، ان کو وعدے کے ملک میں لے کر جاتا ہے، تو دریائے یردن کو پار کرتے ہوئے، جیسے دریائے یردن کو پار کیا گیا، وہ سوکھ گیا، درمیان سے دو حصے ہو گیا. پانی ایک علاقے کا دوسرے علاقے میں ٹھہر گیا. جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ کے ساتھ تھے تو بحر کلزم دو حصے ہو گیا تھا، تو پانی میں رستہ خدا نے بنا دیا تھا. ویسے ہی یہاں پر دریائے یردن میں بھی ہوا، اور وہاں پر بھی خدا نے دیکھا ہے. خداوند یسوع نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے، وہ سچا گواہ ہے. وہ وعدے کے ملک میں داخل ہو گئے. کس طرح یریحو کی دیوار جو ہے وہ گرائی ہے، کس طرح انہوں نے بغیر جو ہے وہ کوئی ہاتھ لگائے، اپنے صرف جو ہے وہ خدا کی حمد کرتے ہوئے انہوں نے 7 دن چکر لگائے. پہلے 6 دن ایک ایک چکر لگایا اور ایک بار نرسنگا پھونکا، اور جب 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگائے اور 7 بار نرسنگا پھونکا. تو اس میں خدا نے ان ساری باتوں کی گواہی دی، یعنی یسوع سچا گواہ ٹھہرا. اس نے سائنسی اعتبار سے بھی گواہی دی، کیونکہ جب یہ لشکر وہاں پر مارچ کر رہا ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، تو ان کے پیروں کی، ایک فوجیوں کی جو پیروں کی چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایک باترتیب طریقہ ہوتا ہے. جب وہ مارچ کرتے ہیں تو وہ اکٹھے قدم اٹھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، وائبریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس وائبریشن کی وجہ سے زمین کے اندر جو اس کی بنیاد تھی وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی. یہ خدا کا طریقہ کار جو سائنسی بھی تھا، اور وہ دیوار کی جو بنیاد تھی وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی. اور جب 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگائے اور پھر نرسنگا پھونکا، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ نرسنگے کے، کیونکہ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، جب وہ پھونکے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف وہ کیا ہے، وہ نیچے آ رہی ہے. وہ ساؤنڈ جو ہے وہ اتنے پریشر سے نیچے آئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، خدا کی قدرت ظاہر ہوئی. جو سائنسی اعتبار سے ہم اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، اور وہ دیوار اندر کی طرف گری تھی، باہر کی طرف نہیں گری. وہ دیوار اندر کی طرف، شہر کے اندر کی طرف گری تھی، تو وہ پریشر سے وہ اندر کی طرف گر گئی. جو ایکوسٹک ہے، یعنی ساؤنڈ کی جو پوری کی پوری برانچ ہے، اس کے مطابق فزکس کا ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کے مطابق جب انہوں نے ساؤنڈ بلو کی، جو ٹرمپٹ تھا یعنی کہ نرسنگا تھا، اس کو جب بلو کیا تو وائبریشنز اتنی زیادہ ہیں، وہ ساؤنڈ وائبریشن اتنی زیادہ ہے کہ اس سے وہ دیوار جو ہے وہ اس طرف گر گئی، کیونکہ اس کی جو بنیاد تھی بہت ویک ہو چکی تھی، اس میں کریکس آ چکے تھے بہت زیادہ. تو وہ ساری کی ساری آگے گر گئی اور شہر کے اندر گر گئی. اس کی وجہ سے یعنی ساؤنڈ کا اتنا پریشر تھا. اور یسوع ان سب چیزوں کا بھی گواہ ہے. اور پھر جب وہ کس طرح سے ملک میں کنعان کو فتح کیا گیا، اس کی تقسیم کیسے ہوئی، ان سب چیزوں کا بھی گواہ ہے. کس طرح سے لوگوں نے ان کے خلاف چلنے کی کوشش کی. بلعام نے بھلے لعنت کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن خدا نے اسے برکت میں چینج کر دیا تھا اس سے پہلے ہی، گنتی 22ویں باب کے مطابق. تو وہاں پر بھی یسوع ان سب چیزوں کا گواہ ہے. اور ویسے ہی انہوں نے پھر اپنے ملک کو فتح کیا ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں. اور پھر یشوع نے ان سب سے پھر بھی آخر میں پوچھ لیا. یشوع کی خدا کے ساتھ وفاداری بہت امپورٹنٹ تھی. یسوع اس کا گواہ ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے کس طرح اپنے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے لیے جس بھی دیوی دیوتا کو چننا چاہتے ہو پرستش کے لیے بطور معبود، اس کو چن لو. اور رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو میں تو اور میرا گھرانہ یعنی ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اس کی پرستش کرتے رہیں گے. جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ وقت کی جو ہے وہ نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جی، لیکن یعنی یسوع ان سب چیزوں کا گواہ ہے. تو رہی ہماری اور ہمارے گھرانے کی بات، ہم سب کو اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع کی پرستش کریں،
خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں. جیسے وہ سچا گواہ ہے ہم بھی اس کی سچی گواہی دیں، اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنی اولاد کی درست تربیت سے. تو خداوند یسوع نے ان سب چیزوں کی گواہی دی، اور کس طرح سے پھر اس نے اپنی قوم سے یہ کہا، اپنے 12 قبیلوں کے لیڈرز صاحبان سے یہ کہا کہ تم کس کس طرح سے اپنے اپنے علاقے میں جا کر اس کو فتح کرنا اور کسی بھی قوم کے ساتھ شامل مت ہونا. کالب کی ایک خصوصی بات جو تھی، یسوع اس کا بھی گواہ ہے، وہ 86 برس کا ایک جو ہے بزرگ شخص ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب جو ہے وہ بیابان میں آج سے 40 برس پہلے جس طرح سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار باندھ کے جا سکتا تھا اور پھر واپس آ کر بھیتر آ کر، یہ لفظ استعمال ہوا، تو واپس آ کر انہیں اتارنے کی طاقت رکھتا تھا، میں آج بھی ویسے ہی. تو یعنی وہ روحانی جنگ بھی خداوند یسوع مسیح دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اس قوت کو بھی دیکھ رہا ہے. جس سچائی پر وہ شخص قائم ہے، جس قوت کے ساتھ وہ روحانی جنگ لڑتا ہے، یسوع اس سے بھی واقف ہے، اس کا بھی سچا گواہ ہے. تو ہمارے لیے غالب اور یشوع یہ دونوں زبردست گواہ بھی ہیں، وہ اپنی اپنی زندگی سے گواہی دے رہے ہیں. خداوند یسوع ان کا گواہ ہے تو ہمارا بھی گواہ ہے. آمین. کہ ہم کس طرح سے اس طرح کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. کیا ہم بھی بچپن سے، جوانی سے اور اس کے بعد آگے ادھیڑ عمر میں، کیا ہم نے بھی اس طرح کی جنگ لڑی؟ یعنی جسمانی جنگ کی بات نہیں میں کر رہا، بلکہ ہم روحانی جنگ میں اس طرح سے قائم ہیں. ہم روز روحانی جنگ لڑتے ہیں. کیا ہم ہر روز دعا میں ٹھہرتے ہیں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم گواہی پر قائم رہیں. خدا ہمارے ساتھ قائم رہے گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا، اور اتنی تفصیل سے ویورز کو یہ ساری باتیں بتانے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سسٹر. ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جس طرح پاسٹر صاحب نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ خداوند ہمارا گواہ ہے اور ہمارا ضامن عالم بالا پر ہے، وہی ہمارا شاہد ہے، وہی ہمارا گواہ ہے، اور ہمارے لیے ہر ایک بات کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی وفاداری میں چلیں. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.